بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، بے شک خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نورانی محفل قائم کروا دی اور ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ بے شک آپ تمام علماء کرام، حفاظ کرام اپنے اپنے علاقے میں سب خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی مکاتب کی لائن سے، کوئی مساجد کی لائن سے، کوئی مدارس کی لائن سے۔ بے شک بہت ہی محنت ہر چیز میں لگتی ہے۔ جو حضرات مکاتب سنبھال رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو مساجد کی لائن سے ہے، بے شک امامت کی لائن سے ہے، ان کو معلوم ہے کہ کتنا وقت دینا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات مدارس کی لائن سے محنت کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ درس کے لیے کتنے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، نظام کو سنبھالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے کتنی محنت، کتنی فکر کڑھن اوڑھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک کام سنورتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی خوب مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ بے شک آپ جو کام کر رہے ہیں بزرگوں، اس کی امید کہ ہمیں دنیا میں واہ واہ کہیں گے، ہماری تعریف کریں گے، عوام سے ہمیں نہیں لگانی ہے۔ اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں دے گا۔ کیونکہ میرا جگہ جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ایسے گاؤں، ایسے دیہات، ایسے مکاتب، ایسے مساجد، ایسی بستیاں جہاں 40 سال بستیوں کو بسے ہوئے ہو گئے، مسجد کا نام نہیں، مکاتب کا نام نہیں، کہیں مساجد ہے تو امام کس حالات میں ہے، نہ امام روم ہے، نہ کچھ اور انتظامات ہے۔ مدارس کی لائن سے ہے تو وہ بھی عجیب و غریب حالات سے سب گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ کل قیامت کے دن دے گا اور ہمیں نوازے گا۔ بزرگوں، اسی لائن سے اللہ رب العزت نے والد محترم کو قبول کیا اور ایک اس شجرے کو لگایا، اس کو اٹھایا۔ بہت سال پہلے میں سنتا تھا جب ابا کی بہت سی تمنائیں تھی، 2008، 9، 10 میں، پھر جب میں فیلڈ میں آیا 15-16 میں، ابا کی بہت ساری تمنائیں تھی۔ پہلے بیاور کے علاقے کی، اللہ نے اس کو نوازا، اس کو اٹھایا۔ اجمیر مرکز کی، اطراف مکاتب کی، نرینا علاقے کی بہت کچھ کوششیں تھی۔ پھر مدرسے کی، مدرسے کے ساتھ اطراف علماؤں کی، بیواؤں کی، یتیم فیملیوں کی، پھر اطراف دیہاتوں کی جہاں مساجد کا نظم نہیں تھا، مکاتب کا نظم نہیں تھا، اللہ نے ان فکروں کے اوپر بھی بہت مہربانی کی اور دن بہ دن اجالا ہوتا گیا۔ اور پھر مدرسے کے اندر اسکول کا نظم، اسکول کے ساتھ مدرسے میں طالبات کے لیے اسکول، الحمدللہ فی الحال بورڈنگ میں 500 کے قریب طلباء کرام اور طالبات میں 820 کے قریب الحمدللہ طالبات جن کا مدرسے میں بخاری شریف کی تعلیم کا نظم ہے، اور اسکول میں 12 کلاس، نیٹ کوچنگ سینٹر کی تیاری، اور انشاءاللہ سامنے RPS UPS کوچنگ سینٹر، BEd کالج۔ پھر ایک خاکہ جو 2018-19 میں اللہ نے دل میں ڈالا، ہاسپٹل کا وقتی اعتبار سے خصوصاً ڈیلیوری وغیرہ میں جو مستورات کے سامنے جو حالات تھے، دن بہ دن حالات بگڑ رہے تھے اور سامنے آ رہے تھے کہ مستورات کو کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے شوہر کو بھی بتانے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ وہ حالات جو سامنے آنے لگے، اس وقت اللہ نے
یہ قدم بھی اٹھایا اور اللہ نے اس قدم کے اوپر نصرت و مدد کی چھوٹے اعتبار سے شروع کیا. اللہ رب العزت نے الحمدللہ تیسری بلڈنگ مکمل ہونے پر ہے. وقتی طور کے اوپر 28 سے 30 کے قریب اسٹاف ڈاکٹر سب الحمدللہ مستقل نظام چل رہا ہے. وقتی طور پر 5,000 کے قریب نارمل ڈیلیوری اور 15,000 کے قریب سرجری ڈیلیوری الحمدللہ اس کا بھی نظم ہو چکا ہے. اور اطراف کے اندر پھر جو خواب تھے کہ بی ایڈ کالج بھی ہونا چاہیے, نرسنگ کالج بھی ہونا چاہیے, کہ ہمارے بچے یہ دین کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ قال اللہ قال رسول کے ساتھ ساتھ میں جب یہ اس لائن میں گھسیں گے اور یہ جا کر کے امت کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ قوم میں وہ نکھار آئے گا جس کا برسوں سے انتظار تھا. بے شک آپ سے یہی درخواست ہے کہ ادارے کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں. بے شک چھوٹی موٹی کمیاں ہوتی ہے. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اپنے ایک گھر کی چھوٹی کمیوں کو دور کرنے میں 5 سال 10 سال 15 سال جس مسجد میں آپ ہوں گے اس مسجد کی چھوٹی ضروریات پوری کرنے میں 5 10 سال سوچنے میں نکل جاتے ہیں. اتنا بڑا کام اٹھایا ہے. اللہ رب العزت سے آپ خاص طور سے تمام حضرات دعا کریں جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں ان کو دور کر دے. طالبات کا جو نظم ہے بے شک وقت طور پہ بہت حالات کلاس کے اعتبار سے بھی بہت حالات, کلاس روم نہیں تھے, برآمدے میں بچیاں رہتی, بہت تکلیفیں تھی. ٹین شیڈ کے اندر قریب 14-15 سال سے وہ بھی برکھے کے اندر بچیاں خود تپتی ہوئی گرمی کے اندر کیسے حالات بھگتنے پڑ رہے ہیں. لیکن آپ حضرات کی دعائیں, بزرگوں کی دعائیں اور توجہ رہی تو انشاءاللہ جلد از جلد چھوٹی موٹی جتنی تکالیف ہے وہ بھی دور ہوگی. اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ ادارہ خاص طور سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. اور ابا کا ایک جو سپنا اور جو خواب کہ ایک پروگرام میں ابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کہ مجھے اتنا نواز دے اور کوئی اسباب پیدا کر دے کہ میں علماء کرام کے لیے سب کے لیے بستی قائم کروں اور سب کے لیے پلاٹ خریدوں اور سب کے لیے بنگلے بنا کر تمام اساتذہ کرام کو دوں. 2016-17 کے ایک کمبل کے پروگرام ونٹر پروجیکٹ کے پروگرام میں ابا نے درخواست رکھی تھی. کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی خوب مدد فرمائے, نصرت فرمائے. آپ حضرات بھی ادارے کو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.